یہ روزے کے اعتبار سے سوال ہے سب سے پہلے کہ روزہ کسے کہتے ہیں؟ روزہ کسے کہتے ہیں؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ کھانا پینا اور جنسی خواہشات اسے چھوڑ دینا، یہ روزہ ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یہ درمیان کا جو ٹائم ہوتا ہے، اس ٹائم میں آپ نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ اور کوئی خواہش پوری کر سکتے ہیں۔ جب آپ روزہ کھولتے ہیں تو اس کو افطار کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ افطار، یعنی آپ افطاری کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں پکوڑے سموسے۔ دوسرا سوال ہے کہ روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ واجب، غیر معین، کہ یہ جو کفاروں کے روزے ہوتے ہیں اور نظر معین کے جو روزے ہیں یہ واجب غیر معین ہے۔ جیسے کوئی آدمی یہ منت مانتا ہے کہ اگر اول نمبر میں پاس ہوا تو خدا کے لیے 3 روزے رکھوں گا، اول نمبر میں پاس ہوا تو 3 روزے رکھوں گا۔ اب اس نے یہ اپنی طرف سے 3 کا یا 5 کا یا 10 کا، اس لیے میں کہتا ہوں کہ زیادہ آپ بڑی منت نہ مان لیا کریں۔ ایک دن ایک جو ہے نا میرے پاس خاتون آئی تو اس نے، اس کے بچے کا کوئی مسئلہ تھا تو اس نے کئی مہینوں کے روزے منت مان لی۔ میں نے کہا اللہ کی بندی اپنے لیے مصیبت کیوں بنا لی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مسئلے کو حل کرنا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کر دیتا ہے۔ تو آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ مسئلہ جو آپ کے سامنے آیا ہے اس کے لیے اللہ سے دعا کریں اور اپنے کو کم مشقت میں ڈالیں۔ جب اللہ ہمیں مشقت میں نہیں ڈالتا تو ہم اپنے آپ کو کیوں، اب 3 مہینے کے مسلسل روزے رکھنا آسان کام تو نہیں ہے، ہاں جی مشکل کام ہے نا۔ اس لیے یہ سزا کے طور پر تو ہے، قرآن حکیم نے سزا کے طور پر اس کو کہا کہ تو یہ روزے رکھے گا۔ یہ آگے ترجمہ تفسیر میں ہمارا جب آئے گا نا 28 پارے میں، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تو اس میں جو آدمی اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، تو اس پر جو ہے بیوی پہلے دور میں حرام ہو جاتی تھی۔ حضور علیہ السلام کے پاس یہ معاملہ آیا تو آپ نے اس کی وضاحت کی، قرآن حکیم نے اس کی تفسیر پیش کی ہے، تو اب اس میں مسلسل روزے رکھوائے جاتے ہیں۔ تو یہ وہاں مسلسل ہے سزا کے طور پر، تو ہم اپنے آپ کو کیوں سزا میں مبتلا کریں؟ اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ پھر سنت روزہ جو ہے، سنت موقدہ تو کوئی روزہ نہیں ہے، سنت موقدہ کوئی روزہ نہیں ہے۔ ہاں جن دنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے اسے آپ سنت کہہ دیتے ہیں، جیسے عاشورہ کا روزہ ہے، محرم کی 9ویں 10ویں تاریخ کا روزہ ہے، اور اسی طرح جو ہے نا ذی الحجہ کے جو پہلے دن ہوتے ہیں ان کے روزے ہیں، ایام 20 13ویں 14ویں 15ویں ہر مہینے کی، اللہ کے نبی اس کو روزہ رکھتے تھے، ان تاریخوں کے روزے ہیں تو ان کو سنت روزے بھی کہہ دیتے ہیں۔ سوال یہ مستحب روزہ کون سا ہوتا ہے؟ اب فرض، واجب اور سنت کے بعد اگر کوئی روزہ آ رہا ہے تو وہ کیا آ جائے گا؟ وہ مستحب بن جائے گا۔ جیسے آپ جب رمضان شریف ابھی گزاریں گے نا، رمضان کے بعد 6 روزے شوال کے آتے ہیں۔ کیا آتے ہیں؟ شوال میں 6 روزے لوگ رکھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے۔ اسی طرح یہ پرسوں جو ہے آ رہی ہے لیلۃ النصف من شعبان، لیلۃ النصف من شعبان، تو شعبان کی 15ویں رات جو ہے نا اس کو جاگنا اور اس دن روزہ رکھنا، یہ بھی مستحب روزوں میں سے آتا ہے۔ اسی طرح سوار اور جمعرات کا روزہ ہے، سوار اور جمعرات کا روزہ ہے، یہ بھی مستحب روزوں میں سے آتا ہے۔ اب مکروہ روزہ کون سا ہے؟ کہ کوئی صرف ایک روزہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، صرف عاشورے کا ایک روزہ رکھ لیا، یعنی 10ویں تاریخ کا روزہ، اور عورت جو ہے وہ روزہ رکھ لے اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر، نفلی روزہ کوئی، تو یہ جو ہے نا مکروہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد جو حرام روزے ہیں، روزہ بھی حرام ہوتا ہے۔ روزہ کیا ہوتا ہے؟ روزہ رکھنا حرام ہو گیا، روزہ رکھنا حرام ہو گیا۔ وہ 5 ہے، وہ کیا ہے؟ سال بھر میں 5 دن ایسے ہیں جن 5 دنوں میں روزہ رکھنا کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے۔ ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ، یہ 2 دن ہو گئے، اور 3 دن جو ہے ایام تشریق کے ہیں، ایام تشریق کے ہیں۔ یہ آپ جب بڑی عید آتی ہے نا تو بڑی عید میں آپ 3 دن کیا کرتے ہیں؟
وہ تکبیرات پڑھتے ہیں نماز کے بعد، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، پڑھتے ہوتے ہیں نا نماز کے بعد. یہ ایام تشریق ہے. تو ایام تشریق ذی الحجہ کی 11ویں 12ویں اور 13ویں تاریخ کو کہا جاتا ہے. ایام تشریق کیسے کہتے ہیں؟ ذی الحجہ کی 11ویں 12ویں اور 13ویں تاریخ. تو یہ 11ویں 12ویں 13ویں تاریخ ذی الحجہ کی ایام تشریق ہو گئے. اور 10 ذی الحجہ کو چونکہ بڑی عید ہوتی ہے اور رمضان گزرتا ہے تو عید الفطر آتی ہے. تو عید الفطر میں 1 روزہ اور 4 روزے عید الاضحیٰ میں، یہ 5 دن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ رکھنا کیا ہو جاتا ہے؟ حرام ہو جاتا ہے. کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا انہا ایام اکل و شرب و بعال، یہ جو روزے ہیں یہ کھانے پینے اور اپنی جنسی خواہشات کو پورا کرنے کے مزے کرو بھائی. ان دنوں میں شیطان روزہ رکھے گا کہ وہ چاہے گا کہ جناب میں یہ، چونکہ وہ مسلمانوں کے بالخصوص الٹ کام کرتا ہے نا شیطان، اس لیے وہ روزہ رکھتا ہے. تو یہ جو 8 قسم کے روزے ہیں ان میں سے ہم نے ترتیب ذہن میں رکھنی ہے. رمضان المبارک کے روزوں کی تفصیلات آگے انشاءاللہ آئیں گی تاکہ ہم اچھے طریقے سے روزے گزار سکیں. اس میں جو مسائل ہیں وہ اور بھی جس کے ذہن میں مسائل ہوں وہ پوچھیں. اور ہمارے جو دوست احباب دور ہیں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ میسج کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کر سکتے ہیں. اور جو بھی مسئلہ ہے وہ لازمی پوچھنا چاہیے. اگر آپ کوئی کام کر کے پوچھیں گے تو وہ آپ کو نتیجہ اچھا نہیں ملے گا. بعض دفعہ بندہ غلط کر دیتا ہے پھر نتیجہ نہیں ملتا. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے رمضان المبارک کے اعتبار سے جو ضروری چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں. ان سوالات کو ذہن میں رکھیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. شکریہ.